قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی سب سے پہلے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا. مولانا کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہی نہیں مسئلہ نورانیت کے ساتھ. میں نے پہلے عرض کیا تھا خلیفہ بنایا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے جس کی دو جہتیں ہوں. میں نہیں کہہ رہا، بیضاوی اٹھا کر دیکھیے، قاضی بیضاوی، روح المعانی اٹھا کر دیکھیے، سب نے لکھا ہے فلا بد من ذی جہتین، دو جہتوں والے آدمی کا ہونا ضروری ہے. ادھر سے فیض لے، ادھر سے دے. حقیقت میں نور اور ظاہر کے اندر بشر ہو. جس طرح جبریل علیہ السلام حقیقت کے اعتبار سے نور تھے، ظاہر کے اعتبار سے بشر بن کے آئے. مولانا نے کہا جی آگے آیت پڑھتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، آگے نہیں پڑھتے وانتم سکارا، آگے لکھا یہدی بہلہ، تو ہدایت کا ذکر ہے. تو مولانا اگر حضور کی ذات نور ہو تو کیا پھر ہدایت نہیں مل سکتی؟ دوسرا آپ کا یہ کہنا اس میں کئی اقوال ہیں، تو کیا جتنی تفسیریں ہوتی ہیں وہ ساری تفسیریں حجت نہیں ہوتی؟ یہ بتائیں. قرآن بھی نور مانتے ہیں، مصطفیٰ کی ذات بھی نور مانتے ہیں، ہدایت بھی مانتے ہیں، حضور کی ذات بھی نور. عجیب مولانا تھانوی صاحب بنتے بات کو پڑھتی، لیکن قرآن میں آتا ہے جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تو جہاں اوپر سے نازل ہوا ہے قرآن ہے تو قرآن کے بارے میں فرمایا گیا قرآن نور ہے، نبی کی ذات نور نہیں. مولانا تھوڑا سا مطالعہ کر کے آپ کے تھانوی صاحب کی کتابوں کا تو آپ یہ اعتراض نہ کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک کو نور میں ہو سکتا ہے جہاں یہ مراد ہوگا. دوسرے ہم انزلنا سے بھی رسول مراد لے دوسرا انزلنا الیکم ذکرا رسولا. آگے فرمایا رسولن بدل بطور تفسیر ہے، ذکرن سے جہاں بھی انزلنا کا معمول لفظ رسول لن واقع ہوا. سبحان اللہ. اب بتائیں جناب، آپ نے کہا تھا کہ یہدی بہلہ، یہاں ہدایت کا ذکر ہے. مولانا غالباً آپ نے تفاسیر کو پڑھائی. اگر آپ نے تفاسیر پڑھی ہوتی کبیر اٹھا کر دیکھیے، تفسیر کبیر کے اندر صاف موجود ہے کہ اس میں کئی اقوال ہیں. جاءکم من اللہ نور میں کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہاں سے مراد نبی کریم کی ذات ہے، ایک قول یہ ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں نور سے مراد اسلام ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ نور سے مراد بھی قرآن، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن. لیکن امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کبیر کے اندر صاف لکھا کہ تیسرا قول ضعیف ہے. کیوں؟ لأن العطف یوجب المغایرۃ. جہاں نور کتاب مبین بہت عاطفہ ہے، نور الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے. یہ میں نہیں کہتا، امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر نبی کی ذات کو نور ماننا گناہ ہے، کفر ہے، لگائیے فتویٰ تھانوی صاحب پر، لگائیے فتویٰ عثمانی صاحب پر، لگائیے فتویٰ ادریس چودھری صاحب پر، لگائیے فتویٰ مفتی محمد شفیع صاحب پر کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات کو کیوں انہوں نے نور مانا ہے. تقریر کے دوران کیوں نے بولا؟ مولانا نے منع کرو، تقریر کے دوران نہ بولیں، خاموش رہے. اور دوسرا اللہ صاحب من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے. تو معلوم ہوا جہاں آنے سے پہلے اللہ کے پاس موجود تھے. نصر الدین میرے پاس موجود ہے، مولانا تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ حضور کے صحابی حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا یا جابر اے جابر، اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. سب سے پہلے حضور کا مجھ سے تو مطالبہ کرتے رہے کہ مولوی شہید صاحب کیوں کہہ رہے ہیں، مولوی شہید صاحب کیوں کہہ رہے ہیں، ان کو چاہیے
کہ حضور بشر نہیں ہے، یہ ایپ پڑھتے ہیں کہ حضور صرف نور ہے، تو مولانا آپ کو بھی چاہیے خدا کے لیے ایک ہی ایپ ایسی پڑھ دو جس میں یہ ہو کہ حضور کی ذات نور نہیں ہے، صرف تعالیٰ نے آپ کی بات کرتے ہیں۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے جو لکھا تھا، حق لکھا تھا، نبی کو صرف بشر ماننا، صرف بشر ماننا، نورانیت کا ہم نے جو لکھا ہے وہ بھی حق ہے، مولانا مراد آبادی نے جو لکھا ہے وہ بھی حق ہے۔ ہم نے لکھا ہے مطلقاً حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے، اور وہ بھی حضور کی صرف بشریت کہتے ہم جیسا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، جہت اشتراک تو ان کے سامنے موجود تھی، جہت کی امتیاز موجود نہیں تھی۔ ہم وہ ہے جو نبی کی شہد اشتراک کی بنا پر آج کی بشریت مقدسہ بھی مانتے ہیں، جہت امتیاز کے اعتبار سے نبی کی نورانیت۔ اور دیکھیے حضور تو صرف نور آپ نہیں مانتے، اللہ فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ مطلقاً حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے، اور وہ بھی حضور کی صرف بشریت کہتے ہم جیسا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، جہت کے اشتراک تو ان کے سامنے موجود تھی، جہت کی امتیاز موجود نہیں تھی۔ ہم وہ ہے جو نبی کی صحت اشتراک کی بنا پر آج کی بشریت مقدسہ بھی مانتے ہیں، جہت امتیاز کے اعتبار سے نبی کی نورانیت۔ اور دیکھیے حضور تو صرف نور آپ نہیں مانتے، اللہ فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور کو اللہ نے صرف نور نہیں سراج بنایا۔ سراج چراغ کو کہتے ہیں، اور قرآن میں سراج سورج کو کہا گیا ہے۔ منیر صرف نور نہیں، منیر نور دینے والا مصطفیٰ چمکتے دمکتے آفتاب ہے، نور بھی ہے اور نور دیکھو۔ اور سنو اسی کی تفسیر میں سراج منیرہ کی تفسیر میں مولانا عثمانی صاحب نے لکھا، تفسیر عثمانی میں اگر آپ پڑھ لیتے اور اس پر عمل کرتے اپنے بزرگوں کی بات پر، تو شاید آپ نبی علیہ السلام کی نورانیت کا انکار نہ کرواتے۔ تفسیر عثمانی کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کے بارے لکھا ہے کہ آپ کی ذات تو نور، سراج منیرہ نور دینے والے تو کہتے ہیں۔ اور سنے میرے دوستوں اور بزرگوں، ان آیات کی تفسیر میں تو میں نے ثابت ہوگا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو نور بنایا، ذات نور ہے، بشر بن کے تشریف لائے۔ میں آج سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں، اس لیے آپ جان چھڑا رہے تھے کہ حضور کی ذات کو نور ماننے والا وہ کون خدا؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ یہاں پر بھی مفسرین نے نبی علیہ السلام کی ذات مراد حضور نور ہے۔ سنو اللہ فرماتا ہے اللہ السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں، سنتے جانا، کہ اللہ مصطفیٰ کے نور کی مثال بیان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کی مثال ہے۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ اتنے جریر کہتے ہیں، جلد 18 ہے،
صفحہ 106 ہے، قرطبی 12 کہتا ہے، تب جلد 12 ہے، صفحہ 260 ہے، طویل 12 کہتا ہے، جلد 23 ہے، صفحہ 237 ہے، روح المعانی ہے، جلد 10 ہے، صفحہ 166 ہے، امام شوکانی غیر مقدم کا امام فضل قدیر اس میں لکھا ہے، جلد 4 ہے، صفحہ 36 ہے۔ آپ کے دو بزرگ بھی مفتی شفیع صاحب بھی گاندھی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جہاں حضرت سیدنا ابن عباس حضرت تاج ہزار کے پاس ہے اور ان سے کہا مجھے اس آیت کی تفسیر تو بتاؤ، ماتا میں نور ہی اللہ کس چیز کی مثال دیتا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ جہاں اپنے حبیب کے نور کی مثال۔ میں آج سکتا ہوں دوستوں اور بزرگوں، آج بات واضح ہو جائے گی، پتا چل جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے ماسٹر امین صاحب بھی موجود ہے، رحمانی صاحب بھی موجود ہے، ڈاکٹر خالد محمود صاحب بھی موجود ہے، الدین صاحب بھی موجود ہے، یہ علماء سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، آج چچا شریف کا یہ مناظرہ تاریخی مناظرہ ثابت ہوگا۔ ایک آیت بتاؤ مصطفیٰ کی ذات نور نہیں، مصطفیٰ کی ذات نور نہیں، ایک صحابی کا بتاؤ مصطفیٰ کی ذات نور نہیں، بتا دو ہم تو ہے۔ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، صرف نبی علیہ السلام نور ہی نہیں، مولانا کام سن لے اس کے بعد ساری کائنات میں سب سے پہلے اگر اللہ نے بنایا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے۔ ارے بشر کی حقیقت کہنے والوں مصطفیٰ کی ذات کو، بشر تو آدم علیہ السلام سے چلے، میرا مصطفیٰ تو بہت پہلے تھا، بہت پہلے تھا۔ سنو اللہ فرماتا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیں عالمین جمع مذکر خالم کا صیغہ ہے، الف لام داخل ہے، استغراق کے لیے آیا ہے، الف لام داخل ہے، استغراق کے لیے آیا ہے۔ معلوم ہوا کائنات کے ذرے ذرے کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، جس طرح الحمدللہ رب العالمین کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ رب ہے۔ دیکھو دوستو، رب کے لیے ضروری ہے کہ عالمین سے پہلے ہو، مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت ہے تو ضروری ہے کہ مصطفیٰ بھی عالمین سے پہلے ہو۔ اور صرف میں نہیں کہتا، اٹھا روح المعانی جلد 9 صفحہ 105 اٹھاؤ تو دونوں صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً للجمیع باعتبار انہ علیہ الصلاۃ والسلام باسطۃ الفیض الالہی علی الممکنات علی حسب القوادر، چونکہ مصطفیٰ کی ذات اللہ کے فیض کا واسطہ تھی۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ نے جناب سعید صاحب کی تقریر سنی، اس میں آپ نے پوری وضاحت سے یہ سنا کہ آج تک یہ اس وقت تک وہ آیت کریمہ پیش نہیں کر سکے جس میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہو کہ انہوں نے تحریر دی ہے کہ حضرت کا ظاہر اور باطن ایک نہیں تھا۔ البتہ معنی اس طرح کر رہے ہیں کہ رحمت العالمین کے تو کوئی انکار نہیں کرتا، یہ کہتے ہیں کہ رحمت العالمین میں جو عالمین کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کا وجود اقدس تمام جہانوں سے پہلے۔ ہاں تو کیا قرآن پاک انہوں نے دوسری یاد نہیں دیکھی؟ قرآن پاک نے خانہ کعبہ کو بھی ہدی للعالمین فرمایا ہے، تو کیا سعید صاحب یہ اس کا ترجمہ کریں گے کہ خانہ کعبہ بھی ساری کائنات سے پہلے تھا، اور اس پر کسی ایک سنی کتاب کا حوالہ پیش کر سکیں گے؟ رہی بات یہ، اب میرے کہنے کے بعد انہوں نے یادی بہلا پڑھا
اور نور ہدایت ثابت کیا. جتنی آیتیں قرآن پاک کی پڑھی ان میں کسی جگہ بھی ذات کا لفظ آپ نے دیکھا نہیں. کبھی یہ آیت پڑھی کہ کافر پھونکوں سے اس نور کو بجھا نہیں سکتے. دیکھیے جو ذات ہے وہ پھونکوں سے اڑا نہیں کرتی. جو چراغ ہے اسے پھونک ماری جاتی ہے نا. تو نور ہدایت مراد ہوئے نا. بات تو اصل میں یہ ہے کہ ذات کس طرح ثابت ہوگی. حضرت جبریل علیہ السلام ذات نور ہے سب مانتے ہیں. حضرت جبریل کے باپ ہیں, ان کی والدہ ہے, ان کی اولاد ہے. جبریل امین جب بھی دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کبھی یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا کسی کے ساتھ؟ تو دیکھیے جو اندر سے نور ہوتا ہے اور باہر سے بشر ہوتا ہے اس میں بشری لوازمات نہیں ہوا کرتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کتنی بیویاں ہیں برا جی؟ حضرت کا مذاق پاک کہاں ہے جبرائیل علیہ السلام کا؟ تو دیکھیے ذات نور اگر ثابت کرنا ہے تو یہ ماننا پڑے گا, ایسی آیتیں پڑھنی پڑیں گی کہ حضرت کا کوئی باپ, ماں, بیوی, اولاد نہیں. اور جب تک یہ نہ ہوگا اس وقت تک ذات نور ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. بات ہمیشہ وہاں سے سمجھی جاتی ہے جہاں اتفاق ہو. جبرائیل علیہ السلام کی ذات کو یہ بھی نور مانتے ہیں, ہم بھی نور مانتے ہیں. اور ذات نور مانتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ جس کی ذات نور ہے وہ فرشتے ہیں, اور قرآن نے کہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پاک سے اعلان کروایا ہے کہ میں فرشتہ نہیں. یہ ہے ذات کے نور کی نفی. اسی طرح کوئی آیت کے پیش تو کرے کہ انہوں نے فرمایا ہو میں ذات نور یعنی فرشتہ ہوں. اس طرح مولوی صاحب نے جو حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے پڑھی ہے, یہ ابھی سے مولوی احمد رضا کو چھوڑ بیٹھے ہیں. وہ یہ دیکھیے بال مصطفیٰ میں لکھتے ہیں نصوص ہمیشہ ظاہر پر معمول رہیں گی. بے دلیل شرعی تخصیص و تعویل کی اجازت نہیں, ورنہ شریعت سے امان اٹھ جائے گا. نہ حدیث احاد اگرچہ کیسی اعلیٰ درجہ کی صحیح ہو عموم قرآن کی تفسیر کر سکے, بلکہ اس کے حضور مطمئن ہو جائے گی. بلکہ تفسیر متراکی نسق ہے اور اخبار کا نسق ناممکن, اور تفسیر عقلی عام کو قطعیت سے نازل نہیں کرتی. اس لیے انہوں نے بھی یہ مانا جن آیات میں بشر کا لفظ ہے, مفسرین نے کبھی اختلاف کیا کہ حضور مراد ہے یا قرآن؟ انما بشر مثلکم میں کی 5-7 قول ہے نہیں ہے نا. تو یہ آیت قطعی ہوئی نا, کیونکہ اس کا کوئی دوسرا مفہوم ہے ہی. اور جو انہوں نے پیش کی یہ خود بار بار کہتے اس میں کئی قول ہیں اور ہم اس قول کو مانتے ہیں, اس قول کو جس کو راجے اور بڑا زور اس بات پر مارا کہ عطف جو ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ چیزیں دو ہیں. تو میں مولانا سے اس عطف پر 2 ہی باتیں پوچھتا ہوں. وآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, یہ بھی عاطفہ ہے یا نہیں؟ اس سے معلوم کیا یہ سمجھ لیں گے نا کہ نور اور ہے اور رسول. پھر سعید صاحب نے کہا اللہ اور ہے, رسول اور ہے, نور اور واو عطف کے لیے آتی ہے. تو کیا اس اردو عبارت میں بھی یہ مان جائیں گے رضا حسین حسنین تم سب محبت و اتفاق سے رہو اور حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو؟ ایک بات ہو گئی. اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. مولوی احمد رضا نے اپنی آخری وصیت میں یہ کہا کہ میرا دین و مذہب شریعت کے علاوہ ہے, کیونکہ عدم مغایرت کے لیے آتا ہے. اور میرا دین و مذہب نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ فقہ حنفی میں ہے, بلکہ صرف میری ہی کتابوں میں. اگر چونکہ مولوی سعید صاحب کہتے ہیں کہ میں اسی بنا پر اس قول کو ترجیح دے رہا ہوں کہ عدم مغایرت کے لیے ہوتا ہے, اس کے علاوہ باقی میں کسی قول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں.
لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر نہیں کہ جس کو قطعی کہا جا سکے، اور بدر والی آیت کے بارے میں وہ بھی مانتے ہیں۔ دیکھیے اور بات سمجھیں، ذات اور مرتبے میں فرق ہوتا ہے نا۔ انہوں نے یہ یادی بہلا پڑھ کر صرف اتنا چٹکلا بیان کیا کہ اگر حضرت ہدایت ہے، نور ہدایت ہے، تو ذات ہو سکتی ہے ہدایت یا نہیں۔ اس وقت بحث یہ نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جس طرح یادی بہلا کا لفظ قرآن میں ہے، اسی طرح یہاں ذات کا لفظ قرآن میں دکھا ہے، اور یہ قیامت تک دکھا نہیں سکتا۔ اور جو حدیث پیش کی ہے، اگر وہ اس کو صحیح ثابت کریں، اس کی صحیح سند پڑھ کر اس کے ایک ایک راوی کی توثیق بیان کر دیں۔ پیش کی تھی قجاکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا۔ مولوی سعید کمبوش شریف میں لائل پور سے آیا، مانا یہ ہوا کہ پہلے لائل پور میں تھا تب آیا نا۔ اللہ فرماتا ہے قجاکم من اللہ نور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے ایک نور آئے، قجاکم اللہ کی طرف سے نور آیا۔ تو میرے دوستوں آنے سے پہلے وہاں نور تھے یا نہیں تھے؟ نور تھے یا نہیں تھے؟ اور پھر آپ نے کہا تھا یہدی بہ اللہ من اتبع۔ میرے دوستوں اور بزرگوں روح المعانی اٹھا کر دیکھو، میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا نور سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات مفسرین نے لی ہے، قرآن نے بھی، اس لیے تو کہا ہما اشارۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولذلک فحت الضمیر، یہ نبی علیہ السلام کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ ضمیر واحد آئی، پھر بڑا شور مچایا جی وہ ہدایت کے نور ہیں، ہدایت کے نور ہیں۔ قرآن نہیں کہتا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، تاروں سے ہدایت حاصل کرتے تھے۔ تارا نور ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، ذات بھی نور ہے۔ پھر میں نے صحابہ ثاقب کی عبارت پڑھی، کوئی جواب نہیں آیا۔ سراج منیرہ پڑھا تھا، جواب نہیں آیا۔ رحمت للعالمین والی آیت پڑھی تھی، جواب نہیں آیا۔ جا جابر ان اللہ تعالی قد خلق نور نبیک من نورہ، وہ حدیث پڑھی تھی، اس کا جواب نہیں آیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، میں نے 8 تفسیروں کے نام لیے تھے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان نور مراد لیا ہے۔ حضرت کعب احبار نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کہا یہ نبی کریم کے نور کی مثال ہے، اس کا جواب نہیں آیا۔ ما خلق اللہ نوری کا جواب نہیں آیا۔ اور پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ آپ کے مولانا تھانوی صاحب نے حدیث نقل کی، یہ حدیث عطر البردہ کے اندر موجود ہے۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں اور سنیے، بشر کی ابتدا ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، مصطفیٰ تو پہلے موجود تھے۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب بھی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر میں پڑے، آدم علیہ السلام ابھی خمیر میں تھے، مصطفیٰ خاتم النبیین ہو چکے تھے۔ یہ حدیث بھی اور ہم نقل کرتے ہیں، نہ مانو تمہارا پاپا نقل کر رہے ہیں۔ سنو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ایک بات اور قاری صاحب کو واضح کر دوں، انہوں نے پچھلی تقریر میں کوشش کی تھی عبارتیں پڑھنے کی کہ دیکھو جی اعلی حضرت نے کہا میرا دین تو ان کا ہو گیا، شریعت کے مغایر ہو گیا، میرا دین۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، قبر والا کیا پوچھے گا؟ من ربوں کا، آگے ماں دینوں کا، اگر تیرا دین ہو سکتا ہے تو میرا دین نہیں ہو سکتا؟ دین تو وہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر میں یہ تذکرۃ الرشید سے بھی پڑھ کے دکھا سکتا ہوں، میں افادات یومیہ سے بھی پڑھ کے دکھا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آج کمبوش شریف کے اندر شکر ہے اللہ کا آپ سامنے تو ہے، مصطفیٰ کی نورانیت کا مسئلہ سب سے واضح کر دوں۔
पता नहीं दोबारा आप लोगों से कहाँ मुलाकात हो। पहले ही 2 साल बाद काबू आए हैं, पिछले साल भी जनवरी थी, आज भी जनवरी है। सुन लो, पिछले साल जुमेरात थी, आज पीर है। मैं कहा करता जुमेरात भी हमारी, पीर भी हमारी। उस वक्त भी हम जीते थे, आज भी इंशाअल्लाह हम जीत रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके लिए नबूवत किस वक्त साबित हो चुकी थी? आपने फरमाया कि जिस वक्त में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुनूज रूह और जसद के दरमियान थे, यानी उनके तन में जान नहीं आई थी, मुस्तफा उस वक्त भी नबी था। और जनाब मौलवी थानवी साहब लिखते हैं, रिवायत किया इसको तिरमिज़ी ने और हदीस को हसन कहा। साथ आपकी नहीं थी तो नबूवत कैसे? और फिर सुनो, हुजूर तो पहले नबी थे। अगर जात नहीं मौजूद थी तो नबूवत किसको मिली? जात मौजूद नहीं थी, नबूवत किसको मिली? और सुनो, दुर्र मंसूर में इस हिसाब की, इस मजमून की 10 रिवायतें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। देखिए, सईद साहब ने वो याद ही बहिला वाली आयत को फिर याद किया और ये कहा कि मैंने वो आयत पढ़ी। जितनी आयतें इन्होंने पढ़ी वो तो हमारा अकीदा है कि नूरे हिदायत है। तो जब उनको हम मानते हैं, दात वाली इसने एक भी नहीं पढ़ी और मिसाल दी कि मैं लायलपुर से आया हूँ, कम्बोज शरीफ यहाँ आया हूँ। पहले मैं लायलपुर में लायलपुर में यहाँ कम्बोज शरीफ आया हूँ। तो इसने गोया अल्लाह के नबी को खुदा ताला की जात का टुकड़ा माना कि हजूर पाक पहले खुदा में थे और उसके बाद आए। तो ये माना खुद अहमद रज़ा ने लिखा है कि जो ये कहे वो है। और ये तनातुल सफा में लिखा है कि ये हदीस जो है ये मुतशाबिहात में से है। अब देखें पुराने पाक का ये या जाबिर वाली जो है तो आपने पढ़ी हुई है ना, इस हदीस के बारे में आपको बोलने की क्या जरूरत है? देखिए, इस हदीस के बारे में मैंने बार बार ये कहा कि इसकी सही संग पेश कर दो, लेकिन अभी तक ये संग पेश नहीं कर सके, ना क़यामत तक कर सके। उसके बाद ये कहा कि मैंने जो ये बात पेश की है इनमें इशारा है, इनमें अकायद के मसले कूबों के इशारों से तो नहीं समझाया जाता। ये मान गया है मदद का बशर होना इशारा नहीं सही है और उस आयत में और कोई तावील भी नहीं चलती। और अब देखिए, यहाँ से चले थे वहाँ खुद अब इनकार कर रहे हैं। चले यहाँ से थे तहरीर में कि जो हजूर की बशरियत का इनकार करे वो काफिर है। और अब कह दिया कि बशरियत आदम अलैहिस्सलाम से पहले शुरू हुई है। तो जो पहले हो वो बशर होता है? नहीं होता ना। तो देखिए, आप खुद इस इल्म में बशरियत का इनकार करके अपने दावे से काफिर हो गए। तो 2 साल के बाद ये यहाँ से फिर इन्होंने ये हदीस पढ़ी कि आदम फरमाते हैं मैं उस वक्त भी खातमन नबी था जब अभी आदम अलैहिस्सलाम जो है उनका ख़मीर भी नहीं बना था। तो इस हदीस की भी पहले सही संग पेश करें। एक दूसरी बात यह है कि इस हदीस से ये भी मतलब समझाएं कि हजरत उस वक्त खातमन नबीन थे, तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो जितने नबी बाद में आए, इनका बाद में आना कत्वे नबूवत के खिलाफ है या नहीं? क्योंकि जब उस वक्त हजरत की जात खातमन नबीन थी इनके नजदीक, तो खातमन नबीन के बाद आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ सकते थे? नहीं। नूह अलैहिस्सलाम आ सकते थे? नहीं। इसलिए ये ऐसी अहादीस की तरफ भाग रहे हैं जिनके बारे में अहमद रज़ा ने इन्हें रोका था कि खबरदार आयाते कुरानिया के मुकाबले में अहाद सही हो वो भी पेश न करना। और ये भी कहा था
بعض جوہال بدمست، بعض جاہل ایسے بدمست ہوتے ہیں جو آیات قطعیات کے مقابلے میں متشابہات پیش کیا کرتے ہیں۔ احکام شریعت میں مولوی احمد رضا نے کہا تھا کہ خبردار میری بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا، کبھی متشابہات پیش نہ کرنا۔ اور دیکھیے پہلی تقریر میں چونکہ انہوں نے ادب کو مغیرت کے لیے کہا تھا نا، اس کے بعد اس عبارت کو نہیں چھوڑا تینوں شریعت والی وصیت کو، کیونکہ انہوں نے خود مانا تھا کہ ادب ہمیشہ مغیرت کے لیے آتا ہے، اس لیے میں اسی کو مان کر اس قول کو ترجیح دے رہا ہوں۔ اب سوچا کہ ادب والی بات شاید لوگوں کو بھول گئی ہوگی، تو اب یہ کہا تو کیا قبر میں یہی پوچھا جائے گا کہ بھئی تم حد الامکان اتباع شریعت کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت کا دین مذہب کتابوں والا بھی مانتے تھے یا نہیں؟ یہ سوال ہوگا کہیں قبر میں۔ تو دیکھیے یہاں تو ادب مغایرت کے لیے ہے، اور وہ میں نے بتایا تھا اعلیٰ حضرت کا دین نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ حنفی میں ہے، وہ تو ہے اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں۔ تو اس لیے یہ جو انہوں نے اب بیان کیا یہ غلط بات ہے۔ ان کے بعد مناظرہ جاری ہے۔ دوسرا کون ہے؟ ایک بات سنیں، اگر وقت دینا ہے تو چونکہ پہلی تقریر ان کی تھی اب میری ہوئی ہے نا، اب وقت دے یا پھر اس کے بعد مجھے وقت دے کر وقت دینا ہوگا تاکہ تقریر جی اگر اب وقت دینا ہے تو آپ نے اس کے بعد پھر میرے کے بارے میں نماز مقبول ہو جائے گی۔ کوئی 11 منٹ